فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے، اور ان میں چھوٹے بھی ہیں اور بعض بڑے بھی ہیں۔ فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کا اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے ہیں، اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کی قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے، جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے، جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک عام خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا، البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اور جبرائیل امین علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔
اللہ ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज़्यादा क़व्वत व ताकत अता कर रखी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलहान कर दिया। तो उस मकाम पर सैयदना जबरील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है। जो उन्होंने आपके ख़िलाफ़ इक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फ़रिश्ता भेजा है। आप उन लोगों के बारे में जो चाहें इस फ़रिश्ते को हुक्म दे सकते हैं। उसके बाद पहाड़ों का फ़रिश्ता मुखातब हुआ। उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को उन पर लाकर मिला दूँ जिनसे ये पिस जाएंगे। इसी तरह जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की क़व्वत व ताकत के बारे में कुरान मजीद में है, इन्हें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त ताकत वाले फ़रिश्ते ने सिखाया है जो ज़ोर आवर है। फ़रिश्ते हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सुस्ती और काहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फ़रिश्तों की जब और जहाँ ड्यूटियाँ होती हैं वो उस वक़्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे ऐसा तरीके से सरअंजाम देते हैं जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, फ़रिश्तों के लिए ये मराहल नहीं हैं। यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं, लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया है तब से वो ज़िंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो ज़िंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं इन्हें ऐसे तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फ़रिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ ज़िंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, ज़मीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ़ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है।